اس وقت جو پروٹیسٹ ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ نے نیگوشیٹنگ ٹیم بھی بنا دی ہوئی ہے، تو کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کے حل کی طرف بڑھا جائے، اسی میں دونوں اطراف کی بہتری ہوگی۔ آزاد کشمیر جو ہے یہ بنیادی طور پر تو کیمپ ہے آزادی کشمیر کے لیے، اور اسی کے ذریعے سے ہی یہاں پہ سارا جو کشمیر کا ہم ایشو ہے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں پوری دنیا میں، اور اب جموں و کشمیر کے کشمیری جو ہیں وہ آزاد کشمیر کو اپنے لیے ایک اہم خطہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے مطالبات کو اور اپنی باتوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں جن کو وہ لے کے آگے چلے ہیں۔ وہ جس قسم کے مطالبات ہیں، خاص طور پہ یہ جو 12 سیٹوں کے اوپر مطالبات ہیں، یہ بنیادی طور پہ کشمیر ایشو کو تبدیل کرنے کی، ان کو انڈائریکٹلی شاید اندازہ نہ ہو کہ اس سے جو ہے کشمیر ایشو جو ہے اس کے اوپر کافی اثر پڑے گا، اور اس سے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ تھوڑا سا کمزور اس لیے ہوگا کہ دیکھیے تمام کشمیریوں کو اپنے ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے، اور اس میں جو مہاجرین ہیں ان کی سیٹیں جو ہیں وہ 12 سیٹوں کے اوپر ہے۔ اس کو ہم زیادہ ٹرانسپیرنٹ تو کرنا چاہیے کہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ الیکشن ہو آزاد کشمیر کے اندر، لیکن میرے خیال میں ان کو ڈی فرنچائز کرنے سے کشمیر ایشو جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ میرے خیال میں غلط اثر پڑے گا۔